أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية ويقولون سحر مستمر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. برادران اسلام محدث سامعین حضرات، آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس سورت کا نام بھی اللہ نے سورت قمر رکھا ہے. قمر کے معنی ہے چاند، عربی میں قمر رکھا. مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے اگر واقعی آپ نبی ہیں کہہ دو الحمدللہ نبی تھے. تو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام دکھایا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا، لاٹھی پکڑی ہوئی. جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی کوہ طور پر تو فوراً اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے، لکڑی ہے، بیل ہے، اس کو ذرا زمین پر پھینک. جو ہی وہ پھینکا گیا، ڈالا گیا تو ایک بہت بڑا اجدہا، بہت بڑا سانپ کی شکل اختیار کر لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی وجہ سے پیچھے ہونے لگے. تو اللہ نے فرمایا لا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ڈر اس کو اپنے ہاتھ میں دوبارہ مارو، دوبارہ ہاتھ میں پکڑو، یہ اپنے ہاتھ پر آ جائے. اب اتنے بڑے اژدہا کو پکڑنا اللہ کا حکم تھا، حکم کی تعمیل میں ہاتھ مارے. قدرتی بات ہے، دل میں خوف بات ہے، ڈر تو پیدا ہوتا ہے. اتنی بڑی پناہ ہے، کیسے قریب جاؤں؟ لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل کری، فوراً ہاتھ ڈھونڈا، ہاتھ ڈالا تو آسمان لکڑی پر. میں اپنا ہاتھ بغل میں رکھو، جو ہی رکھا تھا میں اب نکالوں، جو ہی نکالا تو انتہائی چمکدار اس طرح سورج کی چمک ہاتھ میں چمک. فرمایا یہ دو معجزے میں نے دے دیے، اب فرعون کے پاس جاؤ. بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے سوال کیا مشرکین مکہ میں
باقی انبیاء علیہ السلام معجزے دکھایا کرتے تھے، آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھایا آپ سب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اللہ نے یہ دیا کہ کوڑ کی بیماری کا کچھ شخص آتا جو لا علاج ہوتا، لا علاج، آپ یوں ہاتھ رکھتے اللہ شفا آتا۔ مادر رات نبی نہ آتا، باقی نبی ہیں میری آنکھیں تو ٹھیک کر، ہاتھ رکھتے بنا یاد آ، قبر میں سویا ہوا ہے پتہ نہیں کتنے سو سال ہو گئے، نبی ہے اس کو اٹھا دو تو قبر پر کھڑے ہو کر قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، قبر پھٹ جانا اور وہ میت جو فوت ہو چکا تھا زندہ ہو کر بہرا گیا، لبیک لبیک یا نبی اللہ، لبیک یا نبی، حکم کی تعمیل، حکم کی تعمیل۔ یہاں ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا، جو کہتے ہیں یہ قبر مراد بھی نہیں، اس قبر میں کچھ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اسی قبر پر کھڑے ہوئے تھے نا، اسی قبر پر اعلان فرما رہے تھے نا قم باذن اللہ، وہ کہتے کچھ نہیں، سنتا نہیں ہے، جب وہ سنتا نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کو فرما رہے ہیں کہ تم کھڑا ہو جاؤ، سنتا تو ہے نعوذ باللہ، من مٹی پڑی ہے، مٹیوں کے اندر پڑا ہوا ہے، قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، کئی سو سال گزر گئے، قوم کھڑا ہو جانا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کھڑا ہوا، سن رہا تھا کب کھڑا ہوا، سن رہا تھا۔ اب قبر میں زندگی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ دیکھ بھال ہے نہ سننا ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے یہ معجزہ دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مذاق بن گئے، ہے تو کچھ نہیں، لیکن اللہ نے دکھایا ہے، سن رہا، اس لیے وہ حکم کی تعمیل میں کھڑا ہو، کھڑا ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، جتنا بھاری لوہا آ کر کھایا کرتا تھا، اتنا ہمارے جو آج کل لوہے کو دیکھتے ہیں گارڈن میں بیچنے بھاری، یوں ہاتھ کے ساتھ یوں کر دیتے، لوہے کو ٹیڑھا کر دیتے، مضبوط لوہے کو، یہاں تک کہ اگر پتھر والا لوہا ہے، پتھر موٹا موٹا آپ ہاتھ لگا دیتے اس کو ٹکڑے کر دیتے تھے، لوہے کو ٹکڑے کر دیتے، یہ معجزہ تھا۔ ٹیڑھا کرنا ہے اس لوہے کو، ٹیڑھا کرنا ہے، سیدھا کرنا، سیدھا کرنا ہے، ہاتھ سے ہاتھ میری دانت سے اوپر گزار نہیں ماری جاتی تھی۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بہت سی بادشاہت دی تھی، بہت بڑی بادشاہت دی تھی، جنات بھی تابع، ہوا بھی تابع، سمندر بھی، دریا بھی تابع، ہوا انسان بھی تابع۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، مشرکین مکہ نے کہا آپ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی معجزہ دکھائیں، اس طرح انبیاء علیہ السلام پہلے دکھا کے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ نبی ہیں۔ لیکن یہ بھی آپ دل میں رکھیں، لوگ دیر سے آتے ہیں، ایک نقطہ ہے، ہر نبی کو معجزہ زمین کے اوپر دیا، اوپر، لیکن اللہ نے اپنے نبی محمد کو معجزہ آسمانوں کے اوپر بھی دیا، آسمانوں کے آگے آپ نبی ہیں، کوئی نشانی بتا دی تو میں ٹھیک، چاند کو دیکھو، 14 کا چاند، 14 کی رات، آپ مینا کے علاقے میں تھے، مینا مکہ مکرمہ، ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، جو حجاج دیکھ کر آئے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، او تکنا، آپ چاند کی طرف دیکھو، دیکھا چاند، تقریباً یہ 100 150 یہ مشرک جمع تھا،
باقی بدبخت بھی سارے مشرک. تو آپ نے چاند کی طرف یوں اشارہ کیا. یہ تو تربت الساعة وانشق القمر. یوں اشارہ کرنا تھا. چاند دو ٹکڑے، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کی طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کی طرف چلا گیا. اب یہ دیکھ بھی رہے تھے، رونے بھی لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے کپڑوں سے آنسو بھی صاف کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. کافی دیر تک دنیا دیکھ مکہ کے لوگ یہاں تک مکہ پہنچ گئے، 4 ٹکڑے ہو گئے نبی کے نبی کے. وہی يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. کیا کہنے لگے؟ جو ادلی بدبخت تھے، ادلی بدبخت، جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. نشانیاں دیکھ رہے ہیں، عدل اعلان دیکھا. یقول سحر مستمر، تو ایسا جادو ہے جو آسمانوں پر چل رہی ہے. یہ تو بڑا جادوگر ہے. لیکن جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ خاموش رہے، خاموش رہے. بعد میں جب ایمان لائے تو بتایا یا رسول اللہ، ہم آپ کا وہ معجزہ دیکھ کر ہمارے دلوں میں ایمان آ گیا تھا، لیکن اقرار نہیں کیا تھا، ڈر کی وجہ سے اقرار نہیں کیا. اسی طرح یہ تو چاند کا ہے، اللہ آسمانوں پر بات، آسمانوں پر بات، لیکن آسمان والی بات بعد میں کروں گا، مجھے جانتے ہیں جی. سورج کی بات بھی کروں، سورج وہ بھی تو آسمانوں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے. تبوک کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، شدت کی گرمی ہے، سنگلاخ پہاڑ ہے، پیدل سفر ہے، 40,000 صحابہ ساتھ ہیں. کیسے لوگ ہوں گے جو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مناظر کو دیکھتے ہوں گے. کیسے لوگ تھے. جبرائیل امین آیا کرتا تھا، صحابہ دیکھتے تھے، انسانی شکل بھی جب آتے تھے، انسانی شکل. تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کون تھا؟ جبرائیل. چیخیں نکل جاتی، اللہ، ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ جبرائیل امین کو بھی دیکھ لیا. آپ کی برکت، آپ کی برکت. تبوک کا سفر ہے، شدت کی گرمی ہے، پیدا کرتا مشکل تھا. جوتے کس گئے، ختم ہو گئے. پگڑیاں اتار کر باندھی، وہ بھی ختم ہو. قمیصیں پاؤں میں باندھ، چلنے کے قابل رکھیں تاکہ نبی کے حکم کی تعمیر ہوتی رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے حکم کی تعمیر میں گستاخی نہ ہو، نافرمانی نہ ہو. آج تو ہم نے نبی کے ہر حکم کی ہی خلافت کی. ہمارے گھروں سے نبی کی سنت کے جنازے اٹھے، ہمیں پرواہ نہیں. راستے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمان نے دیا، بھوک کی وجہ سے صحابہ نے سفر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں، سنگلاخ پہاڑ نہیں، پانی پینے کو نہیں. یہ تبوک تک، مدینہ سے تبوک تک میں نے کئی مرتبہ سفر کیا، 200 کلومیٹر تک کوئی راستے میں ہٹے سے نہیں جاتا، پانی کا انتظام نہیں. اب تو ہو گیا، پہلے کی بات کرا جب 78-79 کی. تو سیدنا عمر فرمان لگے، یا رسول اللہ، صحابہ
بو کی وجہ سے رہا ہے۔ فرمایا صحابہ سے کہیں اعلان کر دو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس جس کے پاس جو کچھ بھی ہے چاہے 2 دانے کھجور کے وہ لے کر، اگر روٹی کا ٹکڑا ہے سوکھا ہوا اللہ، تازہ روٹی کا ٹکڑا کدھر آتا؟ سوکھے ہوئے ٹکڑے جیب میں رکھتے تھے، کھجور رکھتے تھے، کھجور ختم ہو جاتے، گٹھلیاں صحابہ چبا کرتے تھے، ایک صحابی چبا کر دوسرے کو دیتا، وہ چبا پھر وہ دوسرا تیسرے کو دیتا۔ یہ دین اللہ کا یوں نہیں پہنچا ہوا، انتہائی تکلیفوں کے بعد انتہائی مشکلات۔ آج ہم اس دین کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اسلام کی قدر نہیں، نبی کے فرمان کی قدر نہیں، نبی کی قدر نہیں، خدا کے احکامات کو توڑتے ہیں، شرم نہیں، حیا نہیں، فکر نہیں۔ تو میں اب کر رہا تھا کوئی صحابی سوکھا ہوا ٹکڑا وہ لے کر آ رہا ہے، کوئی کھجور کا کوئی دانہ لے کر آ رہا ہے، کوئی جو ہے ستو جیب میں تھا، ستو ویسے چباتے تھے، یہ نہیں ہے کہ اس میں میٹھا ڈال کر اس کو پیالے میں رکھ کر اس کو پیتے، نہیں، جیب میں ستو یعنی آٹا ہے وہ منہ میں ڈالتے تھے، گزارا کرتے تھے۔ اس لیے تو فرمائے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، ان پر کوئی بھونکتا ہے، بکواس کرتا ہے صحابہ پر، اخبث الناس سے ہو کر میرے نبی کے صحابہ نعوذ باللہ۔ تو صحابی کوئی ستو کا ٹکڑا دیکھے، یہ دیکھ رہا ہے آٹا تھوڑا سا ہے، کوئی کھجور کا دانہ، فرمائی رکھ جمع کر، جتنا بھی تھا تقریباً کہتے ہیں کہ 4-5 سیر بن گیا، 4-5 سیر، ادھر 40,000 صحابہ تبوک کے سفر میں، 40,000 کے بعد صرف 4 سیر 5 سیر یہ چیزیں بھی کھجور کا دانہ بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آپ نے دیکھا مسکرا کر آسمان کو دیکھ یوں فرمایا اللہم بارک فیہ، اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دے، اپنی رحمتیں عطا فرما دے، نبی کا بوزہ ان کو دکھا دے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا جلدی کرو، جتنے برتن ہیں اٹھا کے برتن بھی بھر دو، آپ کے پاس چھوٹی بوریاں ہیں ان میں بھی ڈال دو۔ تمام صحابہ یوں پکڑ کر برتنوں میں بھی ڈالتے، تھیلوں کے اندر بھی ڈالتے، 40,000 صحابہ، ہر ایک صحابی نے اپنے اونٹوں پر اپنے بات جو چیز باندھی ہوئی وہیں باندھ لیتے بھر کر۔ اللہ صحابہ فرماتے ہیں جب مکمل صحابہ نے سامان اٹھا لیا، فرمانے کے یا رسول اللہ تو بہت کافی ہے، کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، خود بھی اپنے ہاتھ مبارک سے کچھ تناول فرمایا، اللہ تیرا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے جنگل کے اندر ایسا رزق ہمیں عطا فرما دیا۔ اس جنگل کے اندر درندہ بھی کوئی نہیں، بھوک کی وجہ سے درندہ بھی نہیں آ سکتا تھا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے درندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، چرندے بھی نہیں۔ تمام صحابہ حیران کے گران رہ گئے، 5 سیر سامان ہم نے جمع کیا۔
40,000 صحابہ نے بکا اللہ کے رزق کو بکا اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھوں میں لے کر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کی جگہ حضرت کو دیکھ کر روتے بھی ایسا نبی ہمیں اللہ نے عطا فرمایا. آگے راستے میں شدت کی گرمی کی وجہ سے پانی بھی ختم ہو گیا. 1 مہینے کا سفر تبوک کا 1 مہینے کا سفر جانے کا اور 1 مہینہ آنے کا. بعض روایتوں میں 40 دن آنے کے 40 دن جانے کے. پانی نہیں یا رسول اللہ کہاں سے پانی پیئیں گے؟ راستے میں کوئی کنواں نہیں. اے اللہ کے نبی بارش نہیں آسمان خالی کھڑا ہے. اب اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا مانگ سکتے تھے لیکن معجزہ دکھانا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنی مشکلیں لے کر آؤ. تمام صحابہ مشکلیں لے کر آئے. ایک پیالہ مٹی کا تھا اتنا بڑا. فرمایا اس میں جو قطرے ہیں ڈال دو. ہر مشکیزے سے قطرہ قطرہ پانی جمع ہوتے ہوتے پیالہ بھر گیا. اب اللہ کے نبی پیالے کے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں. آسمان کو دیکھا اللہ تو آسمان سے بارش بھی اتار سکتا ہے. اللہ نبی کی انگلیوں سے بھی بارش عطا فرما. اللہ یوں ہی ہاتھ رکھا چشمے جاری ہو گئے. تازہ پانی میٹھا پانی ٹھنڈا پانی وہ پانی جو محمد رسول اللہ کے وجود سے آ رہا. بارش والا پانی نہیں صحابہ اور بے وجود کا پانی پلا رہے تھے. اس طرح اماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے میرے نبی تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے وجود کا پانی بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مشکیزیں بھر دیے انگلیاں منہ کے ساتھ لگا کر ہم نے خوب پانی پیا خوب پیا. اپنے سواریوں کو پانی بھی پلایا ڈھورے بنا کر. اونٹ بھی پینے لگے گھوڑے بھی گدھے بھی پینے. اللہ کیا خوش نصیب تھے وہ اونٹ بھی جو نبی کی انگلیوں سے پانی نکلتا وہ نوش فرما رہے تھے. اللہ اس لیے سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں سنو آپ زمزم سے بھی بہتر پانی. پوچھا کیا کون سا پانی ہے؟ تمام علماء خاموش ہیں. فرمایا آپ زمزم سے زیادہ برکت والا پانی بھی ہو سکتا ہے. شادی فرمانے لگے ہو سکتا ہے. شادی بتلا دو نا وہ کون سا پانی ہے؟ ہو گئے کوثر. فرمایا نہیں ہو گئے کوثر کو بھی اتنی فضیلت نہیں جتنی اللہ نے زمزم کو فضیلت عطا فرمائی. دنیا ہی میں اللہ نے یہ فضیلت یہ رحمت برکت امت محمد رسول اللہ فرمایا شادی بدلاؤ تو صحیح کون سا پانی اس سے بھی زیادہ برکت والا. شادی فرمانے لگے تبوک کے موقع پر میرے نبی نے جو پیالے پر پانی کے پیالے پر ہاتھ رکھا تھا نبی کی انگلیوں سے جو چشمے جاری ہوئے تھے فرمایا وہ پانی دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا. اگر ملا تھا تو تبوک کے میدانوں میں اگر کسی نے پیا تو صحابہ کی جماعت تھی پینے والی. یہ فضیلت بھی اللہ نے صحابہ کو دی. صحابہ اور اسی موقع پر تبوک کے موقع پر
اللہ کے نبی حضور فرما رہے ہیں یہودیوں کا چھوٹا سا قافلہ گزر رہا تھا، جو ہی نظر پڑی، جب بھی اللہ کے نبی پر کسی کی نظر پڑتی تکتا رہتا، پوچھتا کون ہے، جواب ملتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قافلہ رک گیا، حیران کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی حضور فرماتے ہیں پانی کے قطرے زمین پر صحابہ نہیں جانے دیتے، یوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، پانی کا قطرہ جب آتا ہے اپنے چہرے پر بھی مل دیتے، منہ میں بھی ڈال دیتے ہیں، اپنے سر پہ لگاتے ہیں، پھر صحابہ یوں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے لیے مجھے بھی دو، مجھے بھی دو، مجھے لینے دو، مجھے لینے دو۔ آپ کو مبارک ہو رہی ہیں، صحابہ کو پانی اپنے بدنوں پر جسموں پر لگا رہے۔ یہودیوں کے قافلے نے جب دیکھا حیران من ھذا، یہ کون ہے؟ جواب ملا ھذا محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ کہا چہرہ مبارک تو ایسا ہے کہ نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم تب ایمان لائیں گے، ہماری ایک شرط ہے، وہ پوری کر دیں، شرط پوری کر دیں، ہم ایمان لیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کون سی شرط بتلاؤ تو صحیح۔ یہودیوں کو نہ کچھ سردار کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا مجھے قریب تو ہونے دو، ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے معجزے دیے تھے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے تھے، واقعی یہ نبی ہے تو یہ بھی اپنا معجزہ دکھائیں، معجزہ یہ دکھائیں میری ایک بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی تھی، 12 سال کی عمر تھی، مجھے بہت پیاری تھی، فوت ہو گئی ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اللہ والدین کو اولاد کا یہ صدمہ نہ دے، یہ غم نہ دے، لیکن میرے نبی نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ صدمے اٹھائے۔ قاسم کو یوں پکڑا ہوا، اللہ تیری رضا پر راضی ہوں، اللہ یہ بیٹا بھی تیرا، تیری امانت تیرے حوالے کر رہا۔ پھر حضرت عبداللہ فوت ہوئے، فرمایا یہ امانت بھی تیرے حوالے، پھر حضرت ابراہیم فوت ہوئے، اللہ یہ امانت بھی تیرے حوالے۔ نوجوان بیٹی زینب فوت ہوئی، مسلمان کیا گزری ہوگی ابا۔ پھر نوجوان بیٹی حضرت رقیہ فوت ہوئی، پھر ام کلثوم نوجوان بیٹی فوت ہوئی۔ امتحان پر امتحان، آزمائش پر آزمائش یا رہی، ہر نبی پر آزمائش امتحان رہا۔ مسلمان ہمارا امتحان یہ ہے کہ تم دکان چھوڑ، حی علی الصلاۃ کی آواز لگی ہے، جا اللہ کے گھر میں آ جا، سر پر سجود ہو جا، حی علی الفلاح، اور عزت پالو، کامیابی حاصل کرو، چھوڑ دے اپنے کام کو، چھوڑ دے یہ تاش کھیلنے کو، فلم دیکھنے کو چھوڑ دے، مذاق گپ شپ میں بیٹھا ہے اس مجلس کو چھوڑ دے، جلدی آ خدا کے گھر کی طرف آ، باوضو ہو کر قدم قدم پر تجھے اللہ رحمت عطا فرمائے، تیری گناہ اللہ معاف فرمائے۔ رب درد آخر سجدے جھکا، مد رحمت نال رمیندہ ہوئے، محبوب خدا شافی درد و سرا دیا، خاتمہ وچ لکھیندہ ہوئے، اتنا ذرہ لتھی متا مارا بنے، وہ جڑے ذرے تھے مارے گئے، پاک خسارے گئے، وسالے گئے،
کچھ کر کر کیا کر تجارت ہوا جڑی دے گی نفع مت مقبولا وچ رکھیندا ہوئے مقبول بن قابل ہے نہیں بنتا مقبول اصل بات یہ ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتا قابلیت ہے قبولیت نہیں دعا کر لیا کرو اللہ قابلیت بھی دے قبولیت بھی دے قابل بھی بنا